تفصیلی بیان ہوگا. مسلسل صبح سے شام تک بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور ہم بہتر والے ہیں. تھوڑا سا بزرگوں کا ملتا ہے تو 2-4 پروگرام بڑھا بھی دیتے ہیں اور حضرات اکابر کو بہت تھکا بھی دیتے ہیں. آخری میں معذرت بھی چاہ لیتے ہیں. تو بہرحال حضرت والا امریکہ تشریف لائے حضرت کے صاحبزادے مولانا حذیفہ صاحب حضرت پوری جو آپ کے والد محترم اور آپ کے دادا محترم کے انداز میں ہی گفتگو کرتے ہیں. انشاءاللہ مولانا حذیفہ بیان فرمائیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ حضرت کا بیان بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی اور حضرت کو پھر اصل کی نماز کے فوراً بعد 2 پروگراموں کے لیے جانا بھی ہے. دعا بھی فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورج جو اوپر کے حصے میں بیٹھی ہیں مگر جگہ ناکافی ہو تو اس کے اوپر والی منزل میں چلی جائیں. تھوڑا سا جگہ خلاصے کے طور پر کھلی جگہ میں بیٹھیں. بہت زیادہ مل کر بھی نہ بیٹھیں. حالانکہ مجلس کی عادت یہی ہے کہ مل کر بیٹھنا چاہیے, لیکن حالات کی وجہ سے تھوڑا سا فزیکل ڈسٹینسنگ کے ساتھ بیٹھیں. جسمانی دوری, میں اس کو سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کہتا, سماجی دوری نہیں ہے. سماجی دوریاں بہت ہو چکی ہیں, اس کو ہمیں بانٹنا ہے. میں اس کو فزیکل ڈسٹینسنگ کہتا ہوں. جسمانی تھوڑی سی دوریوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ کھلی فضا میں ہم دین کی باتیں بزرگوں کی باتیں سن سکیں. نیچے جگہ اگر بھر نہیں ہو تو اوپر چلی جائے, اس کے اوپر بھی اگر بھر نہیں ہو تو اس کے اوپر والی منزل میں چلی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. وقال اللہ تبارک وتعالی سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إلى آخر الآيات. دیکھو عزیزو, دوستو, بزرگو, مائیں, بہنیں, طالبات, معلمات, قرآن کریم کی یہ 2 آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی. ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا باتیں کہی ہے, تھوڑا سا اس کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. اس لیے کہ قرآن کریم جو ہے یہ ہماری رہبری کے لیے ہے, اور رہبری ہوگی اس وقت جب کہ ہم رہبری حاصل کرنے کی سکت رکھیں گے. اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ قرآن کریم کیا رہبری کر رہا ہے تب تو رہبری ہوگی, اور اگر ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوگا تو پھر رہبری تو کر دی ہے لیکن ہم رہبری حاصل نہیں کر سکیں گے. قرآن کریم کہتا ہے نا ہدی للمتقین, کہ قرآن کریم ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. تو ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم تو تقوی والوں کے لیے بھی ہدایت ہے, جو متقی نہیں ہے ان کے لیے بھی ہدایت ہے. تو صرف تقوی والوں کے لیے ہدایت کہنے کا کیا مقصد ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس کا جواب دیا ہے مفسرین نے کہ قرآن کریم ہدایت تو تمام انسانیت کے لیے ہے, لیکن ہدایت لیتے ہیں تقوی والے لوگ. جو لوگ تقوی والے نہیں ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے ہیں. اس لیے قرآن کریم کی جو 2 یہ آیتیں ہیں, ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بات کہی ہے اس کو سمجھے تھوڑا سا. اس میں جو پہلی آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ 14ویں پاری کی ایک آیت ہے
اور آپ لوگ ہر جمعہ کے خطبے کے اخیر میں اس آیت کو سنتے ہوں گے نہیں سنتے ہوں گے، لیکن کبھی آپ لوگوں نے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ بھئی اس کے اندر کیا کہا جا رہا ہے؟ اتنی اہمیت اس کو کیوں ہے کہ ہر خطبے کے آخر میں پوری دنیا میں سارے خطیب اس کو پڑھ کر پھر خطبہ ختم کرتے ہیں؟ آئی بات سمجھ میں؟ اس آیت کی اہمیت کے پیش نظر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے تمام عمال کو خط لکھ کر یہ حکم جاری کیا تھا اپنے زمانے میں کہ ہر خطیب اپنے خطبے کے آخر میں اس کو شامل کرے۔ اس وقت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ اس سے اس آیت کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے۔ اچھا، یہ آیت کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کے لیے کم سے کم 2 قصے آپ لوگوں کو بتاؤں۔ جو 2 قصے آپ لوگوں کے سامنے آئیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ لگے گا کہ یہ آیت واقعی کتنی اہم ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ پلٹی کھا گئے اس کو سن کر۔ ایک قصہ تو ہے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پرانے دوست تھے، بہت پرانے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی اس سے پہلے کے دوست ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، تو جس طرح کچھ لوگ الگ ہو گئے تو ان میں سے عثمان بن مظعون بھی حضور سے الگ ہو گئے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی میری تمہاری دوستی ختم، جب تک آپ ان چیزوں کی دعوت دیتے رہو گے میری تمہاری دوستی ختم۔ بہرحال کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ، یہ مکی زمانے کا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے ہجرت سے پہلے، اس وقت کا یہ قصہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، صحن میں، اور سامنے سے عثمان بن مظعون گزرے، سامنے سے۔ تو عثمان بن مظعون جب گزرے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ہنس کر وہ آگے بڑھ گئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بھی عثمان بن مظعون گزر گئے ہیں، آئے نہیں، سلام کلام کچھ بھی نہیں، تو حضور نے خود ان کو آواز دی، اور آواز دینے کے بعد کہا کہ بھئی عثمان کیا ہو گیا تم کو؟ پہلے تو بڑے اچھے دوست تھے، اب ایسے ہی گزر جاتے ہو، آؤ تھوڑی دیر بیٹھو میرے پاس میں۔ تو عثمان بن مظعون آئے اور بیٹھے۔ جب بیٹھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ وحی کے جو آثار ظاہر ہوئے تو وہ اس طریقے سے کہ حضور یوں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک حضور نے آسمان کی طرف دیکھا، اور ایسا کہ آسمان سے دیکھتے 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 نگاہیں حضور کی زمین کی طرف آ گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف متوجہ ہوئے، جیسے کسی سے کچھ باتیں کر رہے ہو، حالانکہ کوئی تھا نہیں دائیں طرف۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جیسے باتوں سے فارغ ہو گئے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے آسمان کی طرف یوں دیکھنا شروع کیا۔ یہ پوری کیفیت کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی وحی نازل ہونے کے وقت کی، وہ ختم ہو گئی۔ تو عثمان بن مظعون جو تھے وہ تھوڑے سے ہچکچا گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی محمد یہ کیا ماجرا تھا؟ آپ نے پہلے آسمان کی طرف دیکھا جیسا کہ آپ کسی کو دیکھ رہے ہو، کوئی نیچے آ رہا ہے، پھر آپ کسی سے بات کر رہے تھے، کوئی نظر نہیں آیا، اور پھر آپ نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے کہ زمین سے کوئی آسمان کی طرف جا رہا ہو، آپ اسے دیکھ رہے ہو، یہ سب کیا چیزیں تھیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اللہ کا فرشتہ جبریل میرے پاس میں آیا تھا اللہ کا پیغام لے کر، میں اسے آتا ہوا دیکھ رہا تھا، جب تک وہ آسمان پہ چلا نہیں گیا تب تک میں دیکھتا رہا، اور وہ جو وحی کر رہا تھا تو ان آیتوں کو میں یاد کر رہا تھا۔ تو عثمان بن مظعون کے لیے تو بڑی عجیب بات تھی، تو وہ ہنسنے لگے۔ عثمان بن مظعون ہنسنے لگے کہ کیا بات ہے، صحیح بات ہے؟ بولا ہاں۔ بولا کیا وحی کی انہوں نے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی قرآن کریم کی آیتیں پڑھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ تو صاحب کلام تھے، عربی زبان کی گہرائیوں کو جاننے والے تھے، تو یہ جملے سن کر وہ اتنے متاثر ہوئے کہ یہ تو پورا خلاصہ ہے، انسانیت کا خلاصہ ہے۔
اسلام کا خلاصہ ہے. یہ تھی پہلا وقت جب ان کے دل کے اندر اسلام آ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا. چنانچہ ہجرت بھی کی انہوں نے, اور مکہ مکرمہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام میں سب سے پہلے عثمان بن مظعون کا ہی وہاں پہ انتقال ہوا. ایک قصہ تو یہ ہے. دوسرا قصہ ہے اقسم بن صیفی کا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ اقسم بن صیفی مدینہ کے اطراف میں جتنے قبائل تھے ان میں سے اپنے قبیلے کے سردار تھے. تو جب ان کو خبر پہنچی کہ اس طریقے سے نبی آئے ہیں, نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں, تو انہوں نے سوچا کہ جاتے ہیں مدینہ منورہ اور جا کر ملاقات کرتے ہیں. انہوں نے آنے کا ارادہ کیا تو ان کے قوم والوں نے ان کو روک دیا, اور ان کو روکنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی, ان کے قوم والوں نے ان کو روک دیا. روکنے کے بعد کہا کہ بھائی آپ مت جاؤ, آپ اپنے کچھ نمائندہ لوگوں کو بھیج دو اور وہ محمد کے پاس جائے اور آ کر آپ کو کیا رپورٹ دیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ جانے کی فکر کرنا. انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے کچھ منتخب لوگوں کو منتخب کیا کہ بھائی تم لوگ جاؤ اور جا کے بات کر کے آؤ. یہ لوگ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بیٹھے. جاتے ہی انہوں نے سب سے پہلا سوال کیا کہ ما انت ومن انت, آپ کیا ہے اور آپ کون ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انت کا جواب دیا کہ بھئی میں تو اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں, اور من انت کا جواب دیا کہ بھئی میں محمد ابن عبداللہ ہوں. پھر انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کس چیز کا حکم کرتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بہرحال جب یہ لوگ واپس آئے تو اقسم بن صیفی نے پوچھا کہ بھئی رپورٹ دو, کیا معاملہ ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے ان کا حسب نسب پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے حسب نسب پہ کوئی خاص دھیان نہیں دیا, بس اتنا کہا کہ بھئی محمد ابن عبداللہ. ان کی حقیقت پوچھنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں. اور پھر اسلام کی تعلیمات بتانے کی کوشش کی تو یہ والی آیت پڑھی. اقسم بن صیفی نے کہا کہ اگر یہ باتیں واقعی صحیح ہے تو یہ برحق نبی ہے, ہم سب کو جا کے ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہو جانا چاہیے. اس آیت کے خلاصے نے اس پوری قوم کو متاثر کر دیا اور سارے کے سارے لوگ آ کے مسلمان ہو گئے. یہ تو ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے 2 قصے بیان کیے, ورنہ اس کے علاوہ اور بھی قصے ہیں. اب اس سے آپ لوگوں کے سامنے اس کی اہمیت پتہ چل گئی ہوگی. اب میں آیت کا خلاصہ پیش کروں آپ لوگوں کے سامنے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا ہے. اور یہ 3 باتوں پر عمل کرنا اور ان 3 باتوں سے روکنا, یہ سمجھ لو کہ اچھے خاصے اسلام کا مکمل نچوڑ ہے. 3 باتوں کا جو حکم ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل اور انصاف کرنے کا. دوسرا حکم ہے احسان کرنے کا, اور تیسرا حکم ہے ایتاء ذی القربى, اپنے رشتہ داروں کو دینے کا. عدل کا کیا مطلب ہے, احسان کا کیا مطلب ہے, ایتاء ذی القربى کا کیا مطلب ہے, یہ آپ لوگوں کو سمجھا دوں. عدل کا مطلب ہے انصاف کرنا. عدل کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے بھائی؟ ظلم آتا ہے. نا انصافی حرام ہے اور انصاف کرنا فرض ہے. اگر کوئی حاکم ہے تو وہ اپنی رعایا کے ساتھ میں ظلم نہ کرے, انصاف کا معاملہ کرے. اگر گھر کا کوئی بڑا ہے تو وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم نہ کرے, انصاف کا برتاؤ کرے. اگر کوئی کسی ادارے کا محتمم ہے یا ادارے کا ذمہ دار ہے تو وہ اپنے ماتحت اداروں کے ساتھ میں, ماتحت لوگوں کے ساتھ میں ظالمانہ برتاؤ نہ کرے. تو یہ انصاف کا حکم ہے. یہ انصاف کا تعلق صرف حاکم لوگوں کے ساتھ میں نہیں ہے, بلکہ ہر اس انسان کے ساتھ میں ہے جو کسی بھی جگہ کا بڑا ہے. اگر آپ کی دکان ہے, آپ اپنی دکان کے سیٹ ہے, تو آپ کے ماتحت لوگوں کے ساتھ میں انصاف کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے کام کروایا اور مہینے کے آخر میں ان کو پگار نہیں دیا
ظلم ہوا نہیں ہوا؟ اور آپ کے نوکر ہیں، وہ ان کو تنخواہ جو مل رہی ہے وہ محنت کی مل رہی ہے، 8 گھنٹہ ڈیوٹی کرنی ہے، اس میں سے انہوں نے 6 گھنٹہ ڈیوٹی کی اور 2 گھنٹہ ڈیوٹی ہی نہیں کی، وہ ظلم انہوں نے سیٹ کے ساتھ میں کیا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میاں بیوی کا تعلق ہے تو شوہر بیوی کے ساتھ ظلم نہ کرے، بیوی شوہر کے ساتھ میں ظلم نہ کرے۔ اولاد اور والدین کا تعلق ہے، اس طریقے سے جتنے بھی تعلقات ہیں، ان تمام تعلقات میں انسان دیکھے کہ انصاف کیا ہے اور ظلم کیا ہے، انصاف پر آنے کی کوشش کرے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ تو ہو گیا عدل اور اس کے مقابلے میں ظلم۔ دوسری چیز ہے احسان۔ احسان جو ہے یہ عدل سے نیچے کا درجہ ہے، عدل تو فرض ہے اور احسان بہت سی جگہوں کے اوپر سنت ہوتا ہے، مستحب ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ عدل ہے اس کی وجہ سے معاشرہ بنتا ہے، اور احسان کی وجہ سے معاشرے میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے، معاشرے میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال بتاؤں، مثال سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ ایک عورت ہے، اس کے پاس اس کی ذاتی ملکیت کے کچھ پیسے، ذاتی ملکیت کے، مثلا 1 لاکھ روپیہ ہے، یہ 1 لاکھ روپیہ شوہر نے گفٹ نہیں کیا ہے، اس کو خود اس کی ذاتی ملکیت ہے۔ تو عورت جو ہے وہ اپنی اس ذاتی ملکیت میں تصرف کرنے کی مکمل مجاز ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ جس طرح چاہے جہاں چاہے وہ استعمال کر سکتی ہے، اور شوہر سے اجازت لینے کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس لیے کہ اس کی ذاتی ملکیت ہے، شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت اس پیسے میں ہے جو شوہر نے دیا ہے استعمال کرنے کے لیے، لیکن جو اس کی ملکیت ہے اس میں شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہوا انصاف کی بات، ٹھیک ہے۔ لیکن احسان کا درجہ یہ ہے اور احسان کا تقاضا یہ ہے کہ ان پیسوں میں بھی شوہر سے اجازت لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ لمبی زندگی گزارنی ہے دونوں کو۔ اگر یہ اس کو پوچھے بغیر اپنے پیسوں میں بھی تصرف کرے گی تو شوہر کے ذہن میں مختلف قسم کے وساوس آ سکتے ہیں۔ اگر اجازت نہیں لے گی، شریعت نے پکڑ نہیں کی، لیکن اگر اجازت لے لے گی تو گھر کا ماحول خوشگوار بنے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں، جس طریقے سے کسی مرحوم کا انتقال ہوتا ہے، وارثین کے درمیان کافی اختلافات ہوتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، بھئی میرا یہ حق ہے مجھے ملنا چاہیے، میرا یہ حق ہے مجھے ملنا چاہیے۔ تو ہر حق والے کو اس کا حق دے دینا یہ تو عدل کا تقاضا ہے۔ کسی کے حصے میں 5 لاکھ آئے، کسی کے حصے میں 10 لاکھ آئے، کسی کے حصے میں 12 لاکھ آئے، تو جس کے حصے میں جتنا آتا ہے وہ اس کو دے دینا یہ تو عدل ہے۔ لیکن اگر ورثاء کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو رہا ہے اور کوئی وارث اپنے حق سے یا تو دستبردار ہو جائے یا تو کم لینے پر راضی ہو جائے، وہ اس کی طرف سے احسان ہے۔ اس احسان کی وجہ سے سب کے دل آپس میں جڑ جائیں گے، ماحول کے اندر خوشگواری پیدا ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز پر احسان کو لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، اگر تم کسی جانور کو ذبح کرتے ہو تو اس کے بھی حقوق پتہ ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ تم لٹا دو اور پیچھے سے اس کو ذبح کر دو گردن کی طرف سے، نہیں، اس کو ذبح کرنے کے بھی شریعت نے طریقے بتائے ہیں کہ اس طریقے سے ذبح کرو کہ کم سے کم اسے تکلیف ہو اور جلدی سے جلدی اس کی روح نکل جائے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اتنی برے انداز میں، جو غیر لوگ ہوتے ہیں اتنے برے انداز میں جانور کو مارتے ہیں کہ اس کی روح نکلنے میں اچھے خاصے گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو ہماری شریعت کو دیکھیں تو شریعت میں ہر معاملے میں اعتدال ہے، شریعت کے ہر معاملے میں حسن ہے۔ تو میں نے آپ کو عدل بھی سمجھا دیا اور آپ کو احسان بھی سمجھا دیا کہ عدل تو فرض ہے اور احسان جو ہے اگرچہ سنت ہے لیکن اس کا بھی بہت بڑا درجہ ہے،
اس کی وجہ سے معاشرے میں خوشگواری پیدا ہوتی ہے. بہت سے مرتبہ معاشرے میں لڑائیاں ہی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ بھئی میرا حق ہے، مجھے ملنا چاہیے. بھئی اپنا حق کا مطالبہ جس طریقے سے دین ہے، تو اپنے حق کا مطالبہ چھوڑ دینا وہ اس سے بھی بڑا دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء ولو کان محقا، کہ جو انسان حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دے، جنت کے بیچ میں گھر دلانے کا میں ذمہ دار ہوں. اس کے فضائل بیان کیے گئے. تو یہ دوسری چیز ہوئی. تیسرا جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، ایتاء ذی القربا، رشتہ داروں کو دینے کا. رشتہ داروں کو دینا یہ بھی احسان ہی کی ایک شکل ہے، لیکن چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ تھی، اس لیے اس کو مستقل طور پر اللہ تعالیٰ نے الگ سے بیان کیا کہ احسان میں خصوصیت کے ساتھ میں اس پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. چنانچہ اگر آپ فقہی جزیات کو دیکھیں، فقہ کے مسائل کو دیکھیں، تو بہت سے مسائل کا تعلق نفقات سے ہے. رشتہ داروں میں جو جتنی کمزوری کا مالک ہوگا تو اسی کے اعتبار سے دوسرے رشتہ داروں پر اس کے نفقے اور خرچے واجب ہوتے ہیں. جس طرح شوہر کے اوپر بیوی کا خرچہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے اولاد پر والدین کا خرچہ ہوتا ہے کمزوری اور ناداری کے وقت میں. اس کے علاوہ دوسرا اگر کوئی رشتہ دار ہے جو کافی کمزور ہے تو پھر ان کے خرچے دوسرے رشتہ داروں کے اوپر واجب ہوتے ہیں. تو رشتہ داروں کے ساتھ میں خصوصی احسان کا برتاؤ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. اگر ہر مسلمان اپنے رشتہ داروں کی طرف دھیان دے تو پورا معاشرہ کتنا خوشگوار بن جائے گا. بنے گا نہیں بنے گا بھائی؟ ہاں، یہ 3 چیزوں کا حکم دیا ہے. ان 3 چیزوں کے مقابلے میں 3 چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ. بغی کا مطلب تو ظلم ہے جو انصاف کے بالکل مقابل ہے، اور فحشا کا مطلب ہے بے حیائی والے کام. کون سے کام بھائی؟ بے حیائی والے کام. بے حیائی والے کاموں کے اندر ہر وہ کام آ گیا جس کو معاشرے کے لوگ بے حیائی سمجھتے ہیں. جس طرح عورتوں کا بغیر پردے کے نکلنا، یا غیر محرم مرد اور عورتوں کا آپس کا ناجائز تعلق. اسی طریقے سے مردوں کا عورتوں کو دیکھنا، عورتوں کا مردوں کو دیکھنا، یہ تمام کے تمام چیزیں بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں. اس بے حیائی کے مقابلے میں عفت اور پاک دامنی والی زندگی ہے. شریعت نے، قرآن اور حدیث نے پاک دامنی کی بہت ترغیب دی ہے، بہت زیادہ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں ایک جگہ پہ ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے. قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. پھر ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے. ان اوصاف میں سے ایک صفت بیان کی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے 22ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مردوں اور عورتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے. ان لوگوں کے اوصاف بیان کیے. تو ان میں سے ایک صفت ہے والحافظین فروجہم والحافظات، کہ وہ مرد اور وہ عورتیں جو اپنی زندگی کو پاک دامنی کے ساتھ میں گزارتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. کتابوں میں قصہ لکھا ہوا ہے ترمذی شریف میں، عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے. بھائی آپ یہاں پہ دیکھیں، میری طرف دیکھیں، میں بیان کر رہا ہوں میری طرف دیکھیں، یہاں وہاں نہ دیکھیں. کچھ چیزوں کا دھیان رکھیں. جب مقرر بیان کرتا ہو تو یہاں وہاں کبھی بھی نہیں دیکھنا چاہیے. جس طریقے سے بچہ ہوتا ہے تو بچے کی طلب پر اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کا انتظام کرتا ہے، اسی طریقے سے جو سننے والے ہوتے ہیں ان کی طلب پر مقرر کے دل پر اللہ تعالیٰ باتیں اتارتے ہیں. یہ حقیقت ہے، اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں. ترمذی شریف کے اندر ایک قصہ ہے، عبداللہ ابن عمر نے اس کو بیان کیا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ قصہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ نہیں، 6 مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ بھی نہیں، بلکہ 7 مرتبہ سے بھی زیادہ سنا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟
الگ الگ وقتوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ سنا ہے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ آج کل یہ ماحول بنا ہوا ہے سننے والوں کا بھی سنانے والوں کا بھی، چاہے تقریر کرنے والے ہو، مذاکرہ کرنے والیاں ہو، یہ ہوتا ہے کہ ہر مرتبہ نئی نئی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور نئی نئی باتیں پیش کرنے میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ بھئی وہی بات ریپیٹ کر کر کے بتائیں گے تو سامنے والا مجمع سمجھے گا کہ بھئی ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے اس کے علاوہ، جب دیکھو تو یہی بیان کرتے رہتے ہیں. اور سننے والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی جب دیکھو تو یہی ٹاپک، جب دیکھو تو یہی بات. یہاں دیکھو ایک قصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ سنا رہے ہیں، کتنی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ 7 مرتبہ سے زیادہ تو میں نے سنا ہے. اللہ تعالیٰ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی الحمدللہ اور ساری مشکلات آئی ہیں. جیسے کہا کہ بیٹھنا بیٹھنے کی کوشش کریں.